السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو قرآن پاک کو سیکھنے سے پہلے نورانی قاعدہ کو سمجھنا لازمی ہوتا ہے، اور چونکہ جس کو نورانی قاعدہ نہیں آتا ہے وہ زبر زیر نہیں پہچان لیتا ہے تو اس کو قرآن پاک بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اس وجہ سے میں نے نورانی قاعدہ سب سے پہلے پڑھانا شروع کیا ہے، اور میرا ارادہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو چند بیسک چیزیں آپ کو سمجھاؤں، اور وہ بیسک چیزوں سے آپ یقیناً آپ نورانی قاعدہ آپ سمجھ سکیں گے، اس کے بعد آپ آسانی سے تلاوت قرآن کر سکیں گے۔ تو ان میں سے ایک چیز ہے میں نے آپ کے سامنے یہاں پیش کی ہے، ان میں سے ہے ایک زبر زیر اور پیش۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں زبر زیر اور پیش اگر آپ کی پہچان ہوگی، اور زبر زیر پیش میں جو آواز ہوتی ہے اس کی اگر پہچان آپ کو ہو جائے تو آپ آسانی سے جو ہے آپ نورانی قاعدہ اور قرآن پڑھ سکیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، یہاں مثال کے طور پر انہیں آپ کو پیش کی ہے زبر زیر اور پیش کا۔ سب سے پہلے دیکھو، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو۔ دوسرا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ یہاں یہ حروف ہے، ان حروف میں آپ لوگ دیکھ لیں جہاں کہاں پہ زبر ہے تو آپ ع والا آواز نکالیں گے۔ اگر زیر ہے جیسے کہ عین کے اوپر یہاں سب سے شروع والا ہے عین، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، عین زبر، اس کے اوپر زبر ہے تو آپ ع کر لیں گے۔ اسی طرح عین ہے، عین کے نیچے اگر زیر آ گیا جیسے دوسرے لفظ پہ ہے عین زیر عی، اسی طرح یہاں دیکھو عین پیش عو تو یہ ہوگا ع عی عو۔ اسی طرح ح ہے، ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو، یعنی یہ الفاظ آپ لوگ نوٹ کر لیں گے۔ اسی طرح غین زبر غ، غین کے اوپر زبر ہے تو غ ہوگا، غین کے نیچے زیر ہوگا تو غی ہوگا، غین کے اوپر پیش ہے تو یہاں غو ہوگا، تو یہ آواز نکلے گا غ غی غو۔ اسی طرح آپ لوگ دیکھ لیں، خا کے اوپر زبر ہے تو خا، اسی طرح خا کے اگر نیچے زیر آ جائے، یعنی کسی بھی حرف کے اوپر جو ہوگا اس کو ہم زبر کہیں گے، اور کسی بھی حرف کے نیچے اگر اس طرح کا یعنی زبر کی شکل والا لگ جائے اس کو ہم کہیں گے زیر۔ اسی طرح کسی بھی حرف کے اوپر اگر گول دائرہ ہو کر کے اس طرح کا لگا ہوا ہو تو اس کو ہم پیش کہیں گے۔ یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ اسی طرح قاف کے اوپر، اسی طرح اگر زبر ہے تو آپ یعنی جیسے کہ قاف زبر قہ، قاف کے اوپر زبر ہے قا، اسی طرح قاف زیر قی، قا پیش قو، قا قی قو۔ اسی طرح کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ دیکھو میں آواز کیسے نکال رہا ہوں، زبر ہے تو ہم کا آواز کرتے ہیں، اسی طرح قا کے اوپر قا، اسی طرح کاف زیر کی، اگر زیر ہوا تو کی، اسی طرح پیش ہوا تو کو، یہ آوازیں ہم نکال رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اسی طرح یہ تجویدی علامات ہیں کہ آپ اسی طرح آواز نکالیں گے تب آپ کو تجوید طریقے سے آپ حروف کو ادا کر سکیں گے۔ اسی طرح جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ اسی طرح شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو۔ اسی طرح آگے یا آ رہا ہے، دیکھو یا کے اوپر زبر ہے تو آپ یا کریں گے، یا کے نیچے زیر ہے تو آپ زیر کریں گے، یا کے اوپر پیش ہوا تو یا ی یو، یعنی پیش ہوا تو یو آواز نکالیں گے۔ اچھا اسی طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ضاد کے اوپر زبر ہوا تو آپ ضا کریں گے، ضاد کے نیچے زیر ہے تو آپ زی کریں گے، اگر پیش ہوا تو زو کریں گے۔ اس کے اپنے مخارج ہیں وہ آپ کو میں نیکسٹ کلاس میں بتا دوں گا۔ اسی طرح ہے لام زبر لا ہے، لام زیر لی ہے تو لام پیش لو ہے تو لا لی لو۔ نون زبر نا ہے، نون زیر نی ہے، نون پیش نو، نا نی نو۔ اسی طرح را کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں زبر ہے تو آپ را، اسی طرح را کے نیچے اگر زیر ہوا تو آپ ری کریں گے، را کے اوپر پیش ہوا تو آپ رو کریں گے۔ اسی طرح تا کے اوپر زبر ہوا تو آپ تا کریں گے، تا کے نیچے اگر زیر ہوا تو آپ تی کریں گے، تا کے اگر اوپر پیش آ جائے۔ یہ زبر زیر پیش کی آپ کی پہچان ہو گئی نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے قرآن آپ سمجھ گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ زیر زبر کی پہچان اور اسی طرح مشدد، اسی طرح مختلف حروف ہیں، اس کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ہم کچھ نہیں پڑھ پا رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو پہچان ہونا چاہیے، بہت لازمی ہے۔ انشاءاللہ یہ لیسن نمبر 1 تھا جس میں نے آپ کو حروف کی ادائیگی اور اسی طرح زیر زبر کی پہچان آپ کو کرائی۔